अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर क्लास आज हम जो नज़्म पढ़ेंगे वो हमारे शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़्म ख़िताब बजवानान इस्लाम है। आपको पता है इल्लामा इकबाल हमारे लिए किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। इल्लामा इकबाल 9 नवंबर सन 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उनकी इस नज़्म का थोड़ा पस मंज़र बताना चाहूँगी कि जब ये नज़्म लिखी गई तब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ काबिज़ थे और इसी तरह बाकी मुस्लिम दुनिया भी मुश्किलात का शिकार थी। ईरान और इराक़ पर भी बैरूनी क़ुव्वतें काबिज़ थीं और इसी तरह मिस्र और तुर्की भी यूरोपीय हुकूमत के सामने घुटने टेक चुके थे और उस दौर में हालात बड़े मायूस कुन थे। इकबाल ने ऐसी सूरत हाल को देखा तो दिल में बहुत दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि मैं अपने कलम के ज़रिए इन हालात को बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश करूँगा। और अपने मुल्क के नौजवानों से उन्होंने हमेशा मुल्क के नौजवानों से ख़िताब किया। वो हमेशा नौजवानों से इसलिए बात करते थे कि नौजवान कौम का मुस्तकबिल होते हैं। अगर नौजवान संवर गए तो मुस्तकबिल संवर जाएगा। नौजवान मज़बूत असाब के मालिक होते हैं, उनमें हमेशा कुछ कर गुज़रने का जज्बा होता है। इसीलिए इकबाल ने बहुत सी जगहों पे और भी नौजवानों को ही ख़िताब किया। इसीलिए उन्होंने कहा है कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। इस नज़्म में इकबाल कहते हैं, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। इस शेर में इल्लामा इकबाल सवालिया अंदाज़ अपनाए हुए हैं और हमारी नौजवान नस्ल से पूछ रहे हैं कि ए नौजवानों, क्या तुम लोगों ने कभी गौर व फ़िक्र किया? तदब्बुर से मुराद गौर व फ़िक्र करना, कि तुमने कभी गौर व फ़िक्र किया? और आपको पता है कि हमारा मज़हब भी हमें हमेशा गौर व फ़िक्र करने की दावत देता है, दुनिया को देखने की, मुसख्खर करने की, तस्ख़ीर करने की। अल्लाह ताला ने फरमाया अफ़ला यतदब्बरून, कि तुम गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते। इसी तरह इकबाल ने भी इसमें हमारे नौजवान नस्ल को यही कहा है कि कभी ए नौजवान मुस्लिम, तुमने कभी सोच विचार की, तदब्बुर किया कि वो कौन सा आसमान था, वो क्या गर्दू था तो जिसका है एक टूटा हुआ तारा, कि वो कौन सा आसमान था जहाँ जिसका अब तुम्हें सिर्फ टूटा हुआ तारा हो। यानी पहले तुम्हारे जो आबा व अजदाद थे उस आसमान पे रोशन सितारों की मानंद चमक रहे थे, लेकिन तुमने क्या किया कि अपने हाथ से अपने असलाफ की बनाई हुई दौलत को गंवा दिया और वो जो मुकाम तुम्हारे पास था सितारों से आगे, वो तुमने गंवा दिया। यानी अब तुम आसमान से टूटे हुए एक तारे की मानंद हो जिसकी कोई हैसियत नहीं होती। इकबाल हमें हमेशा माजी को याद दिलाते हुए मुस्तकबिल की उम्मीद दिलाते हैं कि आप पहले क्या चीज़ थे, अगर अब थोड़ा हालात ख़राब भी हैं तो आप इन हालात को बेहतर कर सकते हो। वो इसीलिए कहते हैं कि अपनी असलियत से हो आगाह ए गाफिल कि तू कतरा है लेकिन मिसाले बहरे बेपाया भी है। इकबाल हमेशा हमें माजी की याद दिलाते हुए मुस्तकबिल की तरफ लाते हैं। वो कहते हैं कि हर कोई मस्त मए ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फ़क्र है ना दौलते उस्मानी है, तुमको इस्लाफ से क्या निस्बत रूहानी है। यानी हर जगह पे मुख्तलिफ़ जगहों पे हम देखते हैं वो सवालिया अंदाज़ अपनाते हैं, वो एक तारीख़ को दोहराते हैं ताकि हमारे अंदर एक नया जज्बा पैदा कर सकें। असल में वो यही चाहते थे कि जैसे हमारे आबा व अजदाद इस ज़माने में एक नाम बनाया था, उन्होंने एक हमारे लिए एक अलहदा मुल्क बनाया था, हमें भी उसी तरह से इन अंग्रेज़ों के नीचे नहीं लगे रहना, इनके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि उठ खड़े होना है। अब उन्होंने वजह जो उनको समझ आती है इकबाल को, बाकी शेरों से हम अंदाज़ा लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे जो आबा व अजदाद थे वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर। वो कहते हैं कि हमने अपने कुरान पाक को, अपने दीन को तर्क कर दिया, जिसकी वजह से दीन की दूरी की वजह से हम दुनिया में भी ख्वारी का सामना कर रहे हैं। यानी हमें अपने दीन की रस्सी को
مضبوطی سے تھامنا ہے تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی۔ دوسرا شعر ہے، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دھارا۔ اس شعر میں اقبال نوجوان مسلم کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ تمہیں اس محبت بھری آغوش میں پروان چڑھایا گیا ہے جس نے دارا جیسے بڑے اور غرور والے بادشاہ کا سر بھی اپنے پاؤں تلے کچل ڈالا تھا۔ دارا کا لفظ اس میں ایک تلمیح کے طور پر آیا ہے۔ دارا شکوہ ایران کا ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا جس نے اپنے دور میں اپنے فتوحات کے ذریعے ایران اور اس کے ارد گرد کے علاقے پہ قبضہ کر رکھا تھا، اور اس نے اپنی طاقت کے ذریعے ایران کو اس وقت ایک سپر پاور بنا دیا ہوا تھا۔ لوگ ڈرتے تھے ایران سے جیسے کہ ایک سپر پاور سے ڈرا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں نے اس سپر پاور والے بادشاہ کو بھی اس کے تاج کو بھی اپنے پاؤں تلے روند ڈالا تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق کے دور کی بات ہے کہ ان کے فوج نے ان پہ حملہ کیا تھا اور دارا جیسے بادشاہ کو بھی شکست دی تھی۔ تو علامہ اقبال ہمارے نوجوان مسلمانوں کو یہی یاد دلا رہے ہیں کہ آج اگر انگریز ہم پہ قابض ہیں تو ہم نے اس سے پریشان نہیں ہونا، ڈر کے نہیں بیٹھ جانا کہ یہ سپر پاور ہے تو ہم ان کو نہیں ہرا سکتے، بلکہ ان کو وہی واقعہ یاد دلا رہے ہیں کہ مسلمان تو وہ تھے جو جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، کہ وہ تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھنے کو، کلمہ حق کو آگے بڑھانے کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ تو آج کے مسلمان میں بھی ایسی قوت اور پاور ہونی چاہیے کہ بجائے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں، وہ اپنے آباء و اجداد کی طرح اٹھے اور سپر پاورز کیا جو بھی اس کے سامنے قوت ہو، دارا جیسے بڑے بادشاہ کو اگر وہ ہرا سکتے تھے تو انگریز بھی کوئی ایسی بڑی قوت نہیں ہے، ہم ان کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ تو بہت اچھی انہوں نے ایک تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے مسلمان نوجوان کو اٹھ کھڑے ہونے، آگے بڑھنے کی تلقین کی، تاکہ وہ انگریزوں سے ڈرنے اور شکست کھانے کی بجائے اور ایسے پستیوں اور گہرائیوں میں زندگی گزارنے کی بجائے اٹھے اور اپنی جو اب تک کی غلطیاں ہیں ان کو چھوڑے، ان کو بھولے اور اپنے ملک کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہی ایک راستہ تھا جو مسلمانوں کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے مسلم نوجوان کو اس کا ماضی کی شاندار یاد دلاتے ہوئے مستقبل کے لیے خوشخبری سناتے ہیں۔ تیسرا شعر ہے، تمدن آفریں خلاق آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ وہ صحرائے عرب جسے اونٹ چرانے والوں کا گہوارہ کہا جاتا تھا، اور اسلام کے آنے سے قبل جسے ایک تمدن، تہذیب اور شائستگی سے ایک ناآشنا معاشرہ کہا جاتا تھا، جس میں لوگ ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جن کے معاملات بگڑے ہی رہتے تھے۔ جس طرح کہ آپ نے مسدس حالی میں پڑھا ہوگا، حالی فرماتے ہیں کہ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ یعنی ایسی قوم جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑتی تھی، قتل و غارت شروع کر دیتی تھی، تلواریں نکال لیتے تھے چھوٹی چھوٹی بات پہ، شراب نوشی عام تھی، جوا کھیلا جاتا تھا، اور بہت سی بیماریاں جس معاشرے میں تھیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے آنے کے بعد عرب کے جاہلوں کی زندگی بدل گئی۔ ان صحرا نشینوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تربیت دی کہ پوری دنیا اب ان کی طرف دیکھتی ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ انہوں نے اسلام کے اصولوں کو اتنی خوبصورتی سے اپنایا، قرآن و سنت کے جو احکامات تھے ان کو اس طرح سے اپنی زندگی میں سنوارا
کہ اب ہم ان سے سیکھتے ہیں، یعنی وہ صحرائے عرب میں رہنے والے لوگ جن کو سمجھا جاتا تھا کہ ان کو کسی ان کا مطلب ان سے کیا سیکھا جا سکتا ہے، یہ تو خود اتنے لڑانے والے ہیں، لیکن وہی صحرائے عرب جو کہ اونٹوں کو پالنے والے تھے، اب ہم ان سے دنیا میں رہنے کے اصول سیکھتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے عدل و انصاف کرنا ہے، انہی کی طرف ہم دیکھتے ہیں نا، کہ کس طرح سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اقلیتیں تھیں ان سے کیا سلوک کیا، چھوٹوں سے ہم نے کس طرح سے بات کرنی ہے، بڑوں سے بزرگوں سے کس طرح سے پیش آنا ہے، یہ تمام باتیں ہم اب عرب کی طرف دیکھتے ہیں، انہی سے سیکھتے ہیں۔ اسی لیے ایک اور شاعر نے بھی کہا ہے کہ تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، یعنی وہی صحرا نشین اونٹ پالنے والے جن کو کہ لوگ اکھڑ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا داری کو نہیں جانتے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد وہی اتنے مہذب ہو گئے کہ اب پوری دنیا ان سے سیکھتی ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ ظاہر ہے ہماری نظریں تو عرب پر ہی ہیں نا، کہ جو اصول وہاں اپنائے گئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ریاست میں ایک طریقہ کار اپنایا، اب ہم سب اسی طریقہ کار کو اپنانا چاہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال بھی اس نظم میں مسلمان نوجوان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ معاشرہ اتنا بگڑا ہوا اس طرح سے سنور سکتا ہے تو ہمارا معاشرہ بھی سنور سکتا ہے، ہم بھی متحد ہو سکتے ہیں، ہم بھی اسلام کے پہلوؤں کو اپناتے ہوئے انگریزوں کو پیچھے کر سکتے ہیں اور اپنی حکومت دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔